یہ ہے شوبز کی چمک دمک کے پیچھے چھپی تنہائی کی اصل کہانی۔ حمیرہ اصغر، جو کہ ایک مشہور ماڈل کے ساتھ ساتھ پاکستانی ایکٹریس بھی رہ چکی ہیں۔ ان کے فیمس ڈرامے تھے بے نام، گرو، احسان فراموش میں انہوں نے کام کیا ہے، اور ریئلٹی شو تماشا گھر سے لوگوں کا دل انہوں نے جیتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ 8 جولائی 2025 کو کراچی کے فلیٹ سے ان کی بہت پرانی لاش ملی۔ ابھی پوسٹ مارٹم جاری ہے، اسی لیے موت کا اصلی سبب ابھی کلیئر نہیں ہے۔ ویسے دیکھا جا رہا ہے نہ ہی ان کی کوئی دشمنی تھی، نہ کسی نے نوٹس کیا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اور حد تو جب ہو گئی جب پولیس نے ان کے گھر والوں کو انفارم کیا تو ان کے والد نے پہلے لاش لینے سے منع کر دیا۔ پولیس کے مطابق ان کے والد نے کہا، ہم نے اس سے سالوں پہلے تعلق توڑ لیا تھا، آپ جہاں چاہیں دفن کر دیں۔ اس بات نے میڈیا میں ہلچل مچا دی۔ بعد میں حمیرہ اصغر کے بھائی نوید لاہور سے آئے اور لاش کو ریسیو کیا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ یہ سب غلط رپورٹنگ ہے، ہم نے اس سے رشتے نہیں توڑے تھے، ہم صرف کنفیوز تھے اور گریف میں تھے۔ بھائی کے مطابق حمیرہ کراچی میں اکیلی رہتی تھی اور گھر والوں سے کئی مہینوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا۔ بھائی نوید کہتے ہیں کہ والد صاحب کا بیان غلط سمجھا گیا، یا تو میڈیا نے کانٹیکسٹ کے بنا چھاپ دیا۔ ان کے بھائی نے باڈی کو کلیم کیا، لاہور میں ڈگنیٹی کے ساتھ دفن کیا گیا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ حمیرہ اصغر ایک وقت میں پاکستانی ڈراماز کا مشہور چہرہ تھی، پھر آخری کچھ سالوں میں میڈیا سے دور ہو گئی تھی۔ فیملی سے بھی اس کے تعلقات دھیرے دھیرے ختم سے ہو گئے، کیونکہ ان کے بھائی نے خود میڈیا کو بتایا کہ اس نے خود ہی کانٹیکٹ بند کر دیے تھے، کبھی کبھی ملتی تھی لیکن باتیں بہت کم ہو گئی تھی۔ پھر ان کا کیریئر تھوڑا ڈاؤن ہوتا گیا، انڈسٹری سے دوری، کام نہ ملنا اور لوگوں کا اٹینشن چلا جانا کسی بھی آرٹسٹ کے لیے اندر سے توڑ دینے والی بات ہوتی ہے۔ شک ہے کہ وہ ڈپریشن میں تھی، کیونکہ نہ تو لاش کے پاس کوئی ڈرگز ملے، نہ ہی ابھی تک کسی رپورٹ نے اوور ڈوز کا ذکر کیا۔ اسی لیے کسی کے اوپر یہ الزام لگانا کہ نشے کی وجہ سے یا اوور ڈوز کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ گھر کا دروازہ اندر سے بند، نہ کوئی ٹوٹی ہوئی چیز ملی ہے، نہ کسی کے زبردستی گھسنے کا نشان۔ یعنی اس کو ہم نہ تو مرڈر کہہ سکتے ہیں اور ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ سب کچھ انویسٹیگیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ اس کے بردر نے یہ بھی بتایا کہ اس کا فون آف تھا، لوکیشن شیئر نہیں تھی اور ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن لوکیٹ نہیں ہو سکا، پر انہوں نے کبھی پولیس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی بھی قسم کی تلاش فیملی کی طرف سے یا فرینڈز کی طرف سے کبھی بھی آفیشیلی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ اور سب سے شاکنگ تو یہ ہے کہ اکتوبر 2024 میں ان کے فلیٹ کی لائٹ بھی کٹ گئی تھی، اور کوئی بھی کراچی جیسے شہر میں اتنی گرمی میں کبھی بھی لائٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا، جیسا کہ پاکستان کی رپورٹ کے مطابق پتہ چلا ہے۔ لیکن یہ بھی سوچنے والی بات ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ اتنے مشہور ہونے کے باوجود حمیرہ کا ایک بھی دوست یا کسی نے مسنگ رپورٹ تک فائل نہیں کرائی؟ کیا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں جب وہ کھو سی گئی تھی کہیں؟ ان کے 7 لاکھ فالوورز ہیں انسٹاگرام پہ، تو کیا کسی نے کبھی کوشش نہیں کی کہ وہ کہاں چلی گئی ہیں؟ اب فورینسک ایکسپرٹس اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس کی موت کو 8 سے 10 مہینے گزر چکے تھے جب ان کو لاش ملی ہے، یعنی تقریباً اکتوبر 2024 میں اس کی وفات ہو گئی تھی۔ اور دیکھیں نا، قرآن نے کتنا پہلے ہی اس کو بتا دیا تھا۔ سورہ دہر کی آیت ہے، اور انسان کے اوپر ایک وقت آیا جب اس کا کوئی ذکر بھی نہ تھا۔ آج وہ دنیا ہی میں تھی، ان کی ڈیڈ باڈی ابھی دفن بھی نہیں ہوئی تھی لیکن اس کا ذکر مہینوں سے ختم ہو چکا تھا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ دنیا کا گھر تو مکڑی کا جال ہے، سب سے کمزور گھر۔ بے شک مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر ہوتا ہے۔ ان کو بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں، بہت سے لوگ پسند بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ان کو اپنا رول ماڈل مانتے تھے، اور بہت سے لوگ ان کی زندگی کو دیکھ کر کے سوچتے تھے کہ کاش میری لائف بھی ایسے ہی ہوتی، کیونکہ کیا ہوتا ہے نا، ہم جب کسی کو ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی ریئل زندگی سے واقف نہیں ہوتے، بس ہم اس کو دیکھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی عیش و عشرت کی زندگی ہے اس کی، کاش ہم بھی اسی کی طرح ہوتے، اسی کی جگہ ہوتے۔ لیکن جب آپ اصلیت کو دیکھتے ہو تو پھر آپ کو اس انڈسٹری کا گھناؤنا سچ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ کیوں آخر ہم سوچتے ہیں کہ حشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا؟ ہمارے من میں یہ بات آتی ہے کہ کیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر سکتی ہے؟ آپ دنیا میں دیکھو، وہ لاسٹ اکتوبر سے 2024 کے اکتوبر سے ایک طریقے سے لاپتہ تھی، پر کسی نے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ تو جب یہ دنیا اتنی زیادہ ظالم ہے کہ یہ دنیا میں آپ کو لوگ بالکل بھول جاتے ہیں، یہ دنیا صرف اور صرف مطلبی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اس دنیا کی حیثیت میری نظر میں ایک مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ تو پھر ہم کیوں اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں امہات المومنین کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں صحابہ کے طریقوں پر چلتے ہیں؟ ہم کیوں اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔ تو آج سے، ابھی سے اس کو ایک سبق لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ہر انسان کو اس سے سبق لینا چاہیے، اور جو عقل مند انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو عقل مند انسان ہوتے ہیں وہ میری نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں آج ان کی
جس حالت میں لاش ملی ہے ہمیں ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرنی چاہیے اور اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر ابھی بھی آپ کہیں بھٹکے ہوئے ہیں، اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو پلیز آپ کو اللہ کا واسطہ ہے لوٹ آئیں اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، کیونکہ یہ دنیا اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج ہم نے دیکھ بھی لیا ایک اتنی مشہور اداکارہ جن کو لوگ اتنے مہینوں بعد صرف ان کی لاش دیکھ رہے ہیں،